بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني. ہم نے افتعال کے قواعد شروع کیے تھے. ہم نے باب افتعال کے قواعد شروع کر لیے تھے. افتعال سے متعلق جو پہلا قاعدہ تھا اطلع اور استبارہ، یہ اس سے پہلے والے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آج افتعال کے بارے میں مزید دو قواعد پڑھیں گے. باب افتعال سے متعلق مزید دو قواعد جو ہے وہ پڑھیں گے. وہ بھی انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس سے پہلے والا قاعدہ جو ہے اطلع اور استبرا آپ کے ذہن میں ہو تو پھر یہ قاعدہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ قاعدہ بالکل بھی مشکل نہیں، آسان ہے. تو اس قاعدے میں کیا ہے کہ افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں، افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب یہ تین حروف آ جائے، کون کون سے حروف؟ دال، ذال، زا. پہلے والے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا جب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں چار حروف آ جائے، صاد، ضاد، طا اور ظا. آج ہے تین حروف، دال، زال، زا میں سے کوئی حرف آئے تو تائے افتعال کو، تائے افتعال کو یعنی افتعال کے تا کلمے کو، یہ تا کلمہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف یہاں پہ آئیں گے، یہ تین حروف دال زال یہاں پہ آئیں گے. تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ یہ تائے افتعال میں. کیا تبدیلی آئے گی کہ افتعال کے تا کلمے کو دال سے بدلنا ضروری ہے. افتعال کے تا کلمے کو دال سے بدلنا ضروری ہے. وہاں ہم نے پڑھا تھا اطلع اور استبرہ میں کہ اگر افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں صاد، ضاد، طا اور ظا آ جائے تو افتعال کے تا کلمے کو خا سے بدلنا ضروری ہے. وہاں پہ طا سے بدلنا ضروری تھا، یہاں پہ دال سے بدلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے ادتہنا، ادتہنا یہ افتعال کے وزن پر ہے. ادتہنا کیا ہے؟ ادتہنا یہ افتعال کے وزن پر ہے. میں یہاں پہ لکھ کے بھی بتاتا ہوں تاکہ صحیح طریقے سے سمجھ آئے آپ سب کو. ادتہنا، ادتہنا بروزنی افتعل. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حمزہ، حمزہ کلمے کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے، فا کے مقابلے میں کون آ گیا؟ دال آ گیا. افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں تین حروف میں سے دال، زال، زا میں سے دال آ گیا تو ہم نے تبدیلی کہاں پہ کرنی تھی؟ افتعال کے تا کلمے کے مقابلے میں. افتعال کے تا کلمے کے مقابلے میں یہ تا ہے نا، افتعال کے تا کلمے کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ دال سے بدل دیں گے. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تا کلمے کو ہم نے کیا کر دیا؟ دال سے بدلا ہوا ہے. یہ پہلا دال تو موجود تھا، یہ جو دوسرا تا کلمہ تھا اس کو بھی دال سے بدل دیا. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا؟ اد دہنا، اد دہنا. اسی طرح یہ دوسرا حرف ہے اذ تکرا، اذ تکرا، اس میں بھی یہی تبدیلی کی ہم نے کہ افتعال کا فا کلمہ اس میں کون سا ہے؟ افتعل، اذ تکرا، یہ فا کلمہ ہے.
افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں 3 حروف میں سے دال زال زا میں سے زال آ گیا، افتعال کے تا کلمے کو، یہ تا کلمہ ہے، اس کو کیا کر دیا؟ دال سے بدل دیا. یہاں پہ آپ کو نظر ہے دال سے بدل دیا. اذ ذکرہ، اذ ذکرہ. اسی طرح تیسرا حرف ہے از تجارہ، از تجارہ افتعال کے وزن پر ہے. یہاں پہ افتعال اتفاق کلمے کے مقابلے میں یہ زا آ گئی، دال زال زا آ گئی، تو افتعال کی تا کلمے کو، یہ جو تا کلمہ ہے اس کو دال سے بدل دیا. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے از تجارہ. تو قاعدہ کیا سمجھ میں آیا کہ افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں جب دال زال زا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو افتعال کے تا کلمے کو دال سے بدلنا ضروری ہے. جیسے اد تہنا سے اد دہنا، از دکرا سے از دکرا، از دجارا سے از دجارا. یہاں تک اس قاعدے کا، اس فارمولے کا پہلا پورشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا. پہلا پورشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جس طرح اطلع اور اس خبر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فا کلمے کے مقابلے میں صاد زاد طا اور ضا آ جائے تو افتعال کے تا کلمے کو طا سے بدلنا ضروری ہے. وہاں پہلا پورشن کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر آگے تفصیل بتا رہے تھے آگے کیا کرنا ہے، پھر آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں تفصیل بتا رہی ہے. تو یہاں پہ بھی وہی تفصیل بتا رہی ہے. وہ تفصیل کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو، پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو، یہ دال کی بات کی گئی، تینوں حروف میں سے دال کی بات کی تھی. پھر اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کرنا ضروری ہے. دال کا دال میں ادغام کرنا ضروری ہے. یہ دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں یہاں پہ کیا ہے؟ دال ہے. اب یہ دوسرے دال کو ہم نے خود وہ بنایا، تا کو دال سے بدل دیا. ابھی ہم نے پڑھا فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کرنا ضروری ہے. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اطلع اور اس خبر میں کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں طا ہو تو طا کا طا میں ادغام کرنا ضروری ہے. تو یہاں پہ بھی ویسے ہی ہے کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کرنا ضروری ہے. جیسے اد دہنا، یہ اصل میں تھا اد دہنا، پھر ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ اد دہنا، دال کے اوپر شد آ گئی. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت، اگر فا کلمے کے مقابلے میں زال ہو، یہ دوسرا حرف آ گیا، ٹھیک ہے، زال ہو تو اس میں 3 صورتیں جائز ہے. دال کے ساتھ صرف ایک صورت تھی، زال کے ساتھ 3 صورتیں جائز ہیں. اس طرح پہلے والے قاعدے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں ضا ہو تو اس میں بھی 3 صورتیں جائز. یہاں پہ زال ہو تو 3 صورتیں جائز ہے. ادغام کے بغیر پڑھنا، پہلی صورت کیا ہے؟ ادغام کے بغیر پڑھنا، جیسے از دکرا، ادغام کے بغیر پڑھنا جیسے از دکرا. اب دیکھیے آپ یہاں پہ فا کلمے کے مقابلے میں زال تھا تو یہاں پہ پہلے دال کی جگہ تا تھی تو ہم نے تا کو دال سے بدل دیا، از دکرا بن گیا. تو فا کلمے کے مقابلے میں چونکہ زال ہے تو 3 صورتیں پڑھنا جائز ہے. پہلی صورت یہ کہ ادغام نہیں کریں گے، دال کا دال میں ادغام نہیں کریں گے، بغیر ادغام کے پڑھیں گے از دکرا، از دکرا. دوسری صورت یہ ہے کہ جو فا کلمے کے مقابلے میں زال ہے اس کو دال سے بدل دیں گے. اس کو کیا کر دیں گے؟ دال سے بدل دیں گے اور دال کا دال میں ادغام کر دیں گے، جیسے اد دکرا. شروع سے یہ قاعدہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو، مشکل پیش نہ آئے آپ کو. پہلی صورت یہ تھی اس کی، ٹھیک ہے، فا کلمے کے مقابلے میں کیا آ گئی؟ زال آ گیا، ٹھیک ہے، تا کو کیا کر دیا؟ دال سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ از دکرا، از دکرا. ٹھیک ہے،
क्योंकि फा कलमे के मुकाबले में जाल आ गया तो पहली सूरत थी कि बगैर इदगाम के पढ़े, जिस तरह लिखा हुआ है इज दकरा। अब दूसरी सूरत बता रहे हैं कि जाल को दाल से बदल दे, जाल को दाल से बदल दी ये, और दाल का दाल में इदगाम कर दे, क्या हो जाएगा? इद्दकरा, इद्दकरा। ठीक है, वो है कि तीन सूरतें तो है लेकिन दो कंडीशन बनती है, एक इदगाम के बगैर की और एक इदगाम के साथ, एक इदगाम के बगैर की और एक इदगाम के साथ। फिर इदगाम की दो सूरतें हैं, दाल यानी जाल को दाल से बदल के दाल का दाल में इदगाम करेंगे जैसे हमने पढ़ लिया, या दूसरी सूरत ये कि ये जो दाल है ना, दाल ता कलमे के मुकाबले में, उसको जाल से बदल दें, उसको क्या करते? जाल से बदल, दाल को जाल से बदल कर जाल का जाल में इदगाम करना। तो ये दूसरे दाल को जब हमने जाल से बदल दिया तो फिर जाल का जाल में इदगाम कर दिया, क्या बन गया? इज़्ज़करा, इज़्ज़करा। जिस तरह इत्तला और इस्तबरा में हमने पढ़ा था कि अगर फा कलमे के मुकाबले में वा आ जाए तो उसमें तीन सूरतें जायज थी, इदगाम के बगैर पढ़ना जैसे इज़ तलमा, और नंबर दो ता को ज़ा से बदल कर ज़ा का ज़ा में इदगाम करना जैसे इज़ ज़लमा। तीसरी सूरत थी वहां पे ज़ा को ता से बदल कर ता का ता में इदगाम करना जैसे इत्तलमा, इत्तलमा। ये दूसरी सूरत भी इसकी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी सूरत यहाँ पे आ रही है और वो ये है कि फा कलमे के मुकाबले में जा आ जाए, फा कलमे के मुकाबले में क्या आ जाए? जा आ जाए, फा कलमे के मुकाबले में जा आ जाए तो ऐसी सूरत में दो सूरतें जायज है, ऐसी सूरत में दो सूरतें पढ़ना जायज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहली सूरत इफा कलमे के मुकाबले में जा हो तो उसमें दो सूरतें जायज है, इदगाम के बगैर पढ़ना जैसे इस दजारा, इदगाम के बगैर पढ़ना जैसे इस दजारा। ये आपको ये मालूम होगा, इस दजारा असल में था इस तजारा, ऊपर आपको अगर नजर आए इस तजारा, ये ता को दाल से बदल दिया। ठीक है, अब या तो इसी तरह बगैर इदगाम के पढ़ेंगे इस दजारा। दूसरी सूरत इसमें यह है कि दाल जो है यहाँ पे, दाल जो है इस दजारा तब्दील होने के बाद जो दाल आ गया उसको जा से बदल कर जा का जा में इदगाम करना जैसे इस जजारा, इस जजारा। दाल को जा से बदल कर जा का जा में इदगाम करना जैसे इस जजारा। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि इद्दहाना और इज़्ज़करा का कायदा आप सबको समझ आ गया होगा। अब मुख्तसरन दोबारा मैं अर्ज करता हूँ कि जब इफ्तिआल के फा कलिमे के मुकाबले में दाल, जाल, जा में से कोई हर्फ आ जाए तो इफ्तिआल के ता कलमे को दाल से बदलना जो जरूरी है, जैसे इद तहना से इद दहना, इज तकरा से इज तकरा, इज तजरा से इज तजरा। फिर आगे मुख्तलिफ सूरतें आ गई कि अगर फा कलमे के मुकाबले में दाल हो तो दाल का दाल में इदगाम करना जरूरी है जैसे इद दहना, इद दहना। अगर फा कलमे के मुकाबले में जाल हो तो उसमें तीन सूरतें जायज हैं। नंबर एक, इदगाम के बगैर पढ़ना जैसे इस दकरा। नंबर दो, दाल को दाल से बदल कर दाल का दाल में इदगाम करना जैसे इद दकरा। नंबर तीन, दाल को जाल से बदल कर जाल का जाल में इदगाम करना जैसे इस जकरा। ठीक है, और अगर फा कलमे के मुकाबले में, अगर फा कलमे के मुकाबले में जा हो तो उसमें दो सूरतें जायज है। नंबर एक, इदगाम के बगैर पढ़ना जैसे इस दजारा। नंबर दो, दाल को जाल से बदल कर जा का जा में इदगाम करना जैसे इस दजारा। ये कायदा जो है मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ भी गई होगी।
اس کو چارٹ کی شکل میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ چارٹ کی شکل میں لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ایسے وہ بنا دیں، دال ذال، اور اس سے پہلے والا قاعدہ جو ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، دال ذال زا، یہ فا افتعال، یہ بھی ساتھ پہ لکھ دیں، فا افتعال۔ یہ میں ویسے آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو تھوڑا سا، یا آپ اس طریقے سے لکھیں گے آسانی ہوگی یاد رکھنے میں، سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ فا افتعال لکھیں گے، پھر آگے تبدیلی کیا آئے گی، تا سے بدلنا، تا کو دال سے بدلنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ویسے میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے، تا کو دال سے بدلنا، پھر آگے اس کی 3 صورتیں کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح لکھیں گے ایسے، یعنی اگر دال ہو، یہاں پہ میں ویسے شارٹ کٹ لکھ رہا ہوں، اگر دال ہو تو دال کا دال میں ادغام کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر زال ہو، زال ہو یعنی فا کلمے کے مقابلے میں زال ہو، تو اس کی 3 صورتیں آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ یہ ایک صورت ہوگی ادغام کے بغیر پڑھنا، یہ دوسری صورت ہوگی دال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کریں گے، اور یہ تیسری صورت ہو جائے گی یہ دال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کریں گے۔ اسی طرح یہاں پہ آپ لکھیں گے زا کے بارے میں 2 صورتیں، زا کے بارے میں 2 صورتیں لکھ لیں گے اس کے نیچے کے، ادغام کے ساتھ، ادغام کے بغیر پڑھنا اور ادغام کے ساتھ پڑھنا، تو اس طرح یاد کرنا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ کہ اس سے پہلے والا جو قاعدہ ہے اس کو بھی اسی انداز سے آپ لکھ سکتے ہیں، پہلے والا قاعدہ بھی آپ اسی انداز سے لکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور جب کوئی قاعدہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، کوئی قاعدہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پھر وہ قاعدہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، وہ قاعدہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ کتاب میں نے آپ سب کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی گروپ میں، تو میں دوبارہ بھی شیئر کر دوں گا سبق کے بعد، تعلیم الصرف ہماری کتاب ہے جن سے ہم یہ قواعد پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ سمجھ آ گیا سب کو؟ جی آگے اگلے قاعدے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا قاعدہ جو ہمارے پاس ہے آج باب افتعال کا، افتعال کے 2 قواعد ہم نے پڑھ لیے، پہلا قاعدہ تھا اطلع اور استبر کا قاعدہ، دوسرا قاعدہ تھا اذکر اور ادہن کا، اور تیسرا قاعدہ افتعال کا وہ خصم اور خصم، اس کا قاعدہ ہے۔ یہ بھی انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ باب افتعال کے 3 کلمے کے مقابلے میں، باب افتعال کے 3 کلمے نہیں ہے، یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، یہ عین کلمے کے مقابلے میں، باب افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں جب تا سا جیم دال ذال ز سین شین صاد ضاد طا ظا، ان میں سے کوئی حرف آئے، یہ 12 حروف ہے، تھا سا جیم دال ذال ز سین شین صاد ضاد طا ظا، ان میں سے کوئی حرف آ جائے فا کے عین کلمے کے مقابلے میں، ابھی تک جو ہم بات کر رہے تھے
وہ باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں ابھی تک جو پہلے قواعد تھے ان کا تعلق فا کلمے کے ساتھ تھا کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں صاد ضاد طا ظا آ جائے تو تا کلمے کو تا سے بدلنا ضروری تھا، پھر آگے 3 صورتیں اس کی تھیں۔ اسی طرح اگر فا کلمے کے مقابلے میں دال زال زا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تا کلمے کو دال سے بدلنا ضروری تھا، پھر آگے اس کی 3 صورتیں تھی۔ اب جو ہے افتعال کے عین کلمے کی بات آئی ہے، افتعال کی کیا بات آئی ہے؟ عین کلمے کی بات آئی ہے کہ اگر افتعال کے عین کلمے کے مقابلے میں یہ 12 حروف جو آپ کے سامنے ہے تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا، ان میں سے کوئی حرف آئے تو تائے افتعال کو اس حرف سے بدلنا ضروری ہے، تائے افتعال کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے، تائے افتعال کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ افتعال کے تا کلمے کو اس حرف سے بدل کر اس میں ادغام کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو تبدیلی یہاں پہ بھی تا کلمے کے مقابلے میں ہے، تبدیلی یہاں پہ بھی کہاں پہ آئے گی؟ تا کلمے میں ہی آئے گی، لیکن یہ حروف کون سے کلمے میں آئیں گے؟ عین کلمے میں، جیسے اختصامہ، جیسے اختصامہ۔ آپ یہ دیکھیں میں لکھ کے بتا رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے آپ کے سامنے، یہ بس ماؤس کے ذریعے سے لکھتے ہیں تو صحیح طرح نہیں لکھا جاتا۔ افتعال کے وزن پر ہے، اختصامہ کیا ہے؟ افتعال کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فا کلمے کے مقابلے میں خا آ گیا، اخ، تا کلمے کے مقابلے میں تا، عین کلمے کے مقابلے میں کیا ہے؟ صاد ہے۔ ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ افتعال کی عین کلمے کے مقابلے میں ان 12 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے، یہاں پہ صاد آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان 12 حرفوں میں سے کون سا حرف ہے؟ صاد ہے، اختصامہ۔ تو تبدیلی کہاں پہ آتی ہے؟ یہ افتعال کے تا کلمے میں، یہ افتعال کا تا کلمہ ہے، اس کو کس سے بدل دیں گے؟ اس حرف سے بدل دیں گے، یہ حرف کیا ہے؟ صاد ہے۔ اختصامہ سے، اختصامہ میں تا کو بدل دیا صاد سے، ٹھیک ہے؟ کیا ہو جائے گا؟ اختصامہ، اختصامہ، کیا بن جائے گا؟ میں ذرا یہاں پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے آپ کے لیے۔ اختصامہ، یہ پڑھنا ذرا مشکل ہے لیکن مشکل کو بھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں آپ کو۔ اختصامہ اصل میں تھا نا اختصامہ، تو یہ جو ہے وہ تبدیل شدہ تا ہے، صاد سے بدل رہا ہے، اختصامہ۔ یہ تا کو کیا کر دیا؟ جیسے اختصامہ میں تا کو صاد سے بدل دیا، یہ تا جو تھی اس کو صاد سے بدل دیا، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اختصامہ۔ اب دوسرا کیا کام کرنا ہے؟ پھر پہلے صاد کی حرکت کو خا کو دے دیں اور اس کو دوسرے صاد میں ادغام کیا جائے۔ اب یہاں پہ یہ جو حرکت ہے پہلا صاد ہے، یہ اس حرکت کو ہم کیا دیں گے؟ یہ خا کو دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ خصامہ۔ یہ صاد کا صاد میں ادغام بھی کر دیا ہم نے ڈائریکٹ، وہاں پہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے صاد کی حرکت ہم نے خا کو دے دی، خصامہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو با حمزہ وصل کے 9 ابواب ہے، افتعال، استفعال، انفعال، افعیلال، افعیعال، افعیوال، افاعل، افاعل، یہ سب جو ابواب ہے یہ اس میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو حمزہ وصلی کی ضرورت ہوتی ہے جب کوئی حرف ساکن ہو، تو ساکن سے چونکہ عربی زبان میں ابتدا نہیں ہو سکتی تو اس سے پہلے حمزہ وصلی لے کے آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ خا کلمہ جو ہے، فا کلمہ جو ہے وہ اس کے اوپر زبر آ گیا تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، تو حمزہ وصلی کو کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ خا کے متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کو حذف کیا،
तो खस्समा बन गया। अभी हमजा वसली की जरूरत नहीं रही, खस्समा बन गया, खस्समा। ठीक है, खस्समा पढ़ दिया। अब ये जब ये तब्दीली हमने कर दी, खा के ऊपर जबर भी पढ़ सकते हैं और खा के ऊपर जेर भी पढ़ सकते हैं, खस्समा भी पढ़ सकते हैं और खिस्समा भी पढ़ सकते हैं। खस्समा और खिस्समा, खस्समा या खस्सिमु या खिस्सिमु, खस्समा या खस्सिमु और या खिस्सिमु दोनों तरह पढ़ना जायज है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि इफ्तिआल के आइन कलमे के मुकाबले में जब ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सौद ज़ाद फा वा में से कोई हर्फ आ जाए तो इफ्तिआल के ता को उस हर्फ से बदल कर उसमें इदगाम करना सही है। जैसे इख्तसमा में ता को सौद से बदल दिया तो क्या बन गया, इख्तसमा। ये सूरत आ गई, ठीक है, हमारे सामने इख्तसमा। फिर पहले साथ की हरकत खा को देकर उसको दूसरे साथ में इदगाम किया, तो ये पहले साथ की हरकत जो है ये खा को दे दी तो क्या बन गया, साथ का इस साथ में इदगाम कर दिया, बन गया ए खस्समा, ए खस्समा बन गया। और खा के मुतहरिक होने की वजह से हमजा वसली को हज़फ कर दिया, ये हमजा वसली को क्या कर दिया, हज़फ कर दिया, तो खस्समा बन गया। तो क्या बन गया, खस्समा बन गया। तब इसको खस्समा भी पढ़ सकते हैं, इस समा भी पढ़ सकते हैं, खाने के नीचे जबर और खा के ऊपर जबर भी पढ़ सकते हैं और नीचे जेर भी पढ़ सकते हैं, खस्समा और खिस्समा। ये कायदा भी समझ में आ गया, ये कायदा भी समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ ये कायदा भी समझ आ गया होगा, आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो समझ तो आ गया है, अब आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका फायदा होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आपको फायदा होगा और आपको याद रहेगा। ये ग्रुप में मैं इंशाल्लाह कुछ मिसालें वगैरह शेयर कर दूंगा इस कायदे से मुतालिक, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बार बार उसको आप इसी तरह तब्दील करके उस कायदे को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, ये इफ्तियाल के तीन जो कवायद, अब इफ्तियाल की ये तीन कवायद आपको याद होने चाहिए। अब इसका भी आप चार्ट बना सकते हैं, बाब इफ्तियाल लिखें, ऊपर आगे लाइन खींचे, तीन खाने बना दी जिस तरह मैंने आपको बना के दिए थे। पहला कायदा, पहले कायदे वाला इत्तला और इस्तबरा का कायदा, दूसरा खाना जो है इद्दहाना और इज़्ज़करा का कायदा, तीसरा खाना जो है, तीसरा डब्बा जो है वो फस्सबा का कायदा। ठीक है, फिर हर एक के नीचे वो लगा के डब्बा डालते जाएं और इस तरह ये कायदा बनाते जाएं, तो याद रखने में आसानी होगी। ये पावर पॉइंट्स में भी, पावर पॉइंट जो है उसमें भी आप बना सकते हैं, पावर पॉइंट में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये बाब इफ्तियाल की कवायद हमने मुकम्मल कर लिए, तो अब आगे इंशाल्लाह कल जो है महमूज के कवायद पढ़ेंगे, महमूज के कवायद जो है पढ़ेंगे। और जो हमारे पास किताब थी तालीम उस सर्फ, उसके सफ़ा नंबर 91 में महमूज के कवायद जिक्र किए गए हैं, सफ़ा नंबर 91 में महमूज के कवायद जिक्र किए गए हैं। तो तकरीबन 7 कवायद है, आसान से 7 कवायद है। आप आज का आपका होमवर्क ये है कि उन 7 कवायद का मुताला करके आना है। एक मरतबा आपने क्या करना है, मुताला करना है, मुताला करके आप पाएंगे तो इंशाअल्लाह कल उन कवायद को पढ़ेंगे, कल उन कवायद को पढ़ेंगे। और ये जो 2 कवायद आज बाब इफ्तियाल के पढ़े हैं इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। और महमूज के तकरीबन 7 कवायद है, उनको सिर्फ आपने उनका मुताला करके आना है कि आपको खुद कितनी समझ आती है, ये आपने देख के आना है। ठीक है, कल इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन का सीखना सिखाना और फिर उस पर अमल करना, और सर्फ नहव को जिस मकसद के लिए हम सीख रहे हैं कि कुरान
अहादीस मुबारका और फ़िक़्ह की समझ आए, तो हम सब के लिए ये हमारे इस काम को और इस मकसद को आसान बनाए और हम सब को अरबी ज़ुबान का माहिर बनाए।